الصبح بدا من طلعته. حضور فرمانے لگے اے عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرے، میں جدھر جدھر جاؤں پہاڑ سونے کے میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ مالک مجھے ایک دن روٹی دینا، ایک دن کا فاقہ دینا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، دو صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا۔ کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی۔ صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو۔ پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفحہ سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کرے گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے ان دو شہزادوں کی جسم پر، نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جائے۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کہ حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفحہ سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کرنی، اور نبی رحمت
अलैहिस्सलाम की पहली बात नहीं बीवियों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए। हुजूर फरमाने लगे सुनो, जब कोई औरत बच्चा पैदा कर लेती है तो रब उसे उतना ही दर्जा देता है जितना एक शहीद को दर्जा अता करता है। और फरमाया जब वो औरत उसका बच्चा आ जाता है, अब वो रात को रोता है, वो उठता है, बखाना और पेशाब करता है, अपने वजूद को आलूदा कर लेता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वो औरत ये फिक्र ना करे कि वो देखो मर्द तो आराम से सोया हुआ है और मैं उठ के बच्चे को साफ कर रही हूँ, पखाना पेशाब हो रही हूँ। मेरे महबूब ने हर मकतबा फिक्र को, हुजूर ने जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखते वाले आदमी को इज्जत दी। फरमाया बीबियों, जब तुम रात को उठ के अपने बच्चे की खिदमत करती हो, दूध डाल के देती हो, पखाना और पेशाब साफ करती हो, तो फरमाया रब तुम्हें उतना ही अजर देता है जितना सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहने वाले इबादत गुजार को अजर अता फरमाता है। इतना अल्लाह तुम्हें अजर देता है। हर शख्स के हिस्से में, हर शख्स के हिस्से में मेरे नबी पाक ने इज्जत लिखी, हर शख्स के हिस्से में। रसूल पाक ने वकार, रिश्तों को हुजूर ने इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि रिश्ते रिश्ते नहीं दर्द बन गए। माँ का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ का नाम आता है तो दिल तड़पता है ना यार। ये इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने बर्फा किया। वरना हजरत तारिक इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मैं हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी मक्के आया था। आप फरमाते मैंने एक बूढ़ी औरत को एक नौजवान को गले में रस्सी डाल के घसीट के ले जाते देखा, तो मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कौन है ये बीबी, क्या मसला है? तो वो कहने लगा जी मेरी अम्मा है, बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं रही, तो बेचने जा रहा हूं, चलो किसी के बर्तन जब मांजेगी तो मेरे तो पास कुछ नफा आएगा ना बेचने। ये दास्तानें नहीं। अभी भी जिन लोगों की तबीयत सख्त होती है वो कत्ल नहीं कर देते माँ बाप को। वाकया सुने ना आपने, अब्बा मेरे नाम जमीन नहीं कर रहा तो मार दिया। जब कलेजे सख्त होते हैं तो काम हो जाता है। एक तरफ वो मंजर था और एक तरफ ये मंजर है कि हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम नहीं है हजरत हलीमा का मुस्लिम शरीफ में, वो इमाम जुरकानी ने लिखा है, वरना मुस्लिम ने ये रवायत अपने असल अंदाज में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब हलीमा बूढ़ी औरत, सादी औरत। अगर आप कभी मुआशरती लिहाज से हजरत हलीमा का अंदाज देखेंगे ना, तो जो है मेरी बात पर समझ आ रही है आप हजरात को, जो हमारा मुआशरती माहौल है ना, मुआशरती माहौल, तो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की हैसियत आज के मुआशरे में अगर देखी जाए तो एक आया, बच्चों को पालने वाली आया नहीं होती, वो आया थी। स्कूल में एक आया होती है, जब बच्चा छोटे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो औरत संभालती है, दूध डाल देती है, कई दफा फीडर भी पिला देती है। बच्चा अगर पखाना पेशाब करता है तो खिदमत करती। ये औरतें उस जमाने में छोटे बच्चे ले जाती, पाला करती। तू बताना दाई की, आया की, मैं मिसाल दे रहा हूं। और नर्स की क्या हैसियत है माशरे में। और हजरत हलीमा सादिया जब नबी पाक को वापस लेके आई थी तो चलो कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मुआवजा भी उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अता किया था। जनाब आमला ने उन्हें कुछ, एक माना ये भी हो सकता था कि पैसे दे के ये काम कराया, माना हो सकता था। आज जो घर में अम्मा बर्तन धोती है उसकी क्या हैसियत होती, वो तो बेचारी जिन बर्तनों को धो के हमें देती है, बाद में उन्हीं बर्तनों में हम उन्हें खाना खाने की इजाजत दे देते। लेकिन मेरे रसूल पाक ने रिश्तों को इज्जत दे दी, इस तरह की इज्जत दी, इस तरह की इज्जत दी कि जनाब हलीमा मस्जिद नबी का दरवाजा गुजरी ही थी कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते नबी पाक मिंबर पर उठ के खड़े हो गए। रसूल पाक खड़े हुए, नबी पाक, मैं कभी कभी ये रवायत देखता हूं तो मेरा दिल करता है मैं अपने आप से पूछूं, मेरा दिल करता है मैं अपने यारों दोस्तों खुतबा से, वाइजीन से, पीरों से, मशाइख से पूछूं कि तू भी बता, जब तू शागिर्दों को पढ़ा रहा होता है और तेरे अब्बा जी आते हैं तो तू कभी उठ के खड़ा हुआ है? अपने जैसे लोगों से, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, कभी सवाल करो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल। क्या हाल में दीन तकरीर कर रहा, वालिद आ जाए, बंदा उठ के खड़ा हो। लेकिन रसूल पाक ने इज्जतें दी, वकार दिया। जनाब हलीमा दाखिल हुई तो हुजूर मिंबर पे खड़े हुए और इतनी तेजी से हुजूर आगे बढ़े, अपनी चादर को उतारा और फिर मेरे रसूल ने जमीन पे बिछाया और फिर हजरत हलीमा सादिया बैठ गई। और जनाब अबू हुरैरा फरमाते जितनी देर नबी पाक उनके सामने बैठे रहे अत्ताहियात की हालत में बैठे रहे। हुजूर ने रिश्तों को वो वकार दिया,
وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں. اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے, زبان میں بعد میں آتا ہے, آنسو پہلے آتے ہیں. اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے, ایک حسن. الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھا ہے, فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی. ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے, ایک عروج کا ہوتا ہے. عروج کے زمانے میں بڑے تعلق, بڑے رش, بڑی باتیں. اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا, فوجوں کی فوجیں آتی. ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی, گلیاں بھی بھری, 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا, جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجموعہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہمارے لیے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی, بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا. حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے, اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا, اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا, یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے, مہربانی کر خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما. کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجموعہ کھڑا ہو گیا. 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے. تو میرے جیسا آدمی تو ویسپر سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب, کالر ٹھیک کر لو, دستار سیدھی کر لو, کیا بات. اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑی کے پیچھے بھاگے. لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ. 10,000 آدمی کھڑا ہوا, حضور رو پڑے, اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی. جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی. حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی. آپ فرماتے پھر حضور نے آنسو پوچھے, پھر نماز مکمل ہوئی. جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے قریب گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی, آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا. تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی, وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی. ماں کی یاد, رشتوں کو وہ عزت دی, وہ وقار دیا, وہ حسن دیا. کہاں نماز یہ لوگوں کا کھڑا ہونا, اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا. میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی. میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے, دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی, میں نماز پڑھانے آتا, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا, سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا, اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کام یاد آتا. وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا. تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا, پہلے ماں کی بات سن کے آتا, میں چھوڑ دیتا نماز. وقار دے دیا, وقار, وہ حسن بخشا, وہ توانائی بخشی. عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس, صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی, میلہ لگا ہوا تھا. ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا. وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا, لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں. اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے. عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا, کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی, میں نے پلے سے باندھ لی, اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو, اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے. آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی, درود پڑھتی, میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی, اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے. کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی, آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی. نبی پاک صادق ہیں, امین ہیں, سچے ہیں, دیانتدار ہیں. اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں, وہ سب سے پاکیزہ ہیں. میں سننے لگی تعارف, آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی. ادھر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہو جائے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا، جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے ہو تے ساجر ملیا ہوں ناسا لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا ہے، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہے ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، اے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی، کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے، ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا، میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کرے۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی، جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ، اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، وہ اعلان کر رہے، لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا،
اور جناب ختیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے، انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سر کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، اور کچھ نہ پوچھو، پس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا اور میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح، بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے، پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے، پسند کی شادی کرنا کو ناجائز ہے۔ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی، اور کوئی شے جائز نہیں، یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے، سارے رانجے بنے پھرتے ہیں، مجنوں بنے پھرتے ہیں، سارے مئی وال ہو گئے۔ اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے۔ او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایہ سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے۔ چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں، ہر چیز نبی پاک نے دے دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سے پابند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے اور جنج رکھے اونج رہنا، واجب نہیں جے بے کی شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہیں، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی، اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا، عورتیں بالخصوص، میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں رضائی اماں ہے، یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی، سگی اماں، اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے، سوچتی نہیں، وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں،
کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا، کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اس سے پوچھ کس دقت میں کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ تو آج مالک بنی ہے تو تو رنگ ہی بدل گئی ہے، اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ختیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب علیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہے، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی حضرت علیمہ کہنے لگے۔ تو جناب علیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالک بنی ہے نا، آج جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے، کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے، اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں، گیا حضرت ختیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ختیجہ کے پچھلے خامن کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے 1 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، ختیجہ کا بیٹا آ گیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ اور یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت ختیجہ تھے، سب سے ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کو بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا، یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے، وہ بیان حضرت ختیجہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو، ہند بڑے راضی رہتے ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے،
बहन का नाम फातिमा ज़हरा है, माँ का नाम खतीजतुल कुबरा है और बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मैं राजी कैसे न रहूं। हजरत खतीजतुल कुबरा के रिश्तों के साथ रसूलुल्लाह का प्यार, उनके रिश्ते। कंजुल माल में हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस है, जनाब आयशा फरमाती है दोपहर को हुजूर आराम करते तो कोई आया नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी आ गई दरवाजे पे, उसने छड़ी पकड़ी हुई, कहते वो अंदर आई तो नबी पाक बड़ी तेजी के साथ उठे, हुजूर सैयद आलम ने करीब बिठाया, देर तक हुजूर बातें करते रहे, देर तक गुफ्तगू होती रही। फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया, आम से आबा किस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त था, इजाफी वक्त दिया नबी पाक। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए, और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं, और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है, तो अभी ख्यालात है, तसव्वुरात है। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना, जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी जौजा जनाब खतीजा की सहेली है, ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाब खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती, और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताजा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की है, जाते दफा तोहफा दिया है, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा, अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खतीजा फरमाती है रसूल पाक गारे हिरा में चले जा, कई के दिन वहां रहते, पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए, इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए खा रहा है, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। हजरत खतीजा ने चादर दी, बैठ गए, कहा खतीजा आज पे आने वाला आया है, एक और बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये आयात उसने मुझे दी है और मैं बड़े खौफ के आलम में हूं। हजरत खतीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम न करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जतें अता करेगा। और दलील क्या है, हजरत खतीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं, और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, जिसके अंदर ये खूबियां होती है अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले ईमान, और किस तरह का ईमान, किस तरह का ईमान, इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे
حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے۔ لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات سے ہاستا کی روا، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں۔ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے نہیں میں تو کو دیکھ کے آؤں گا، کہا سناؤں۔ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئے، پلٹ کے آئے، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے، یؤمنون بالغیب کی قائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئی ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ بسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل در پر نو دے تے آزاد ہو جا، دیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہے میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا، بڑے گھر میں وقت گزارا، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے گزور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں کے چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا،
3 साल पानी पी के वक्त गुजारा। आप फरमाती है कई रातें ऐसी भी गुजरी जिनमें खतीजा ने खाया ही कुछ नहीं, वक्त गुजार दिया, जिंदगी गुजार दी। 3 साल एक लम्हे के लिए शिकायत नहीं की। ओ भाई, ऐसी वफादार माँ का तो रोज जिक्र होना चाहिए। ऐसी आला हज़रत फरमाते हैं हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सर, हक गुजारे रिफाकत पे। अच्छा, मैं दुआ करने लगा हूं कि आप सारे हजरत खतीजा पे सलाम पढ़े। हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, लाखों हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हक अदा, सही माँ, पहली माँ, काफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला हक अदा किया। 3 साल का वक्त सोशल बाइकाट का वक्त था, सोशल बाइकाट। लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा ने हुजूर के साथ टाइम गुजारा। बाइकाट खत्म हुआ, आसानी का वक्त आया तो खतीजा बीमार हो गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अलील हुई, अलालत शदीद हुई तो नबी पाक आके सराहने बैठे। कुर्बान जाऊं, आज लोग इतनी नौकरी नहीं करते जितना एहसान जतलाते। कहते हैं वो फलां मौलवी साहब को रोटी मैं दिया करता था, वो फलां आदमी के साथ उसको तो आगे पहुंचाया ही मैंने। क्रेडिट पकड़ पकड़ के लोग अपने खाते में डालने के चक्कर में होते हैं। लोग इस कदर ज्यादा प्यार नहीं करते जितना जतलाते। हजरत खतीजतुल कुबरा ने सिखाया है अंदाज उम्मत को कि वफा क्या होती है। हजरत खतीजा ने सारी जिंदगी नौकरी की, सारी जिंदगी वफा की। वक्त विसाल आया, हुजूर को बुलाया, अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा हुए। साहिब इब्ने शाम कहते हैं हजरत खतीजा रो पड़ी, कहने लगी महबूबा मैं नबी की बीवी थी, मैं खिदमत का हक नहीं अदा कर सकी, कोई गलती हो गई हो तो मुझसे दरगुजर कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। ये कह के रोने लगी। नबी पाक ने फरमाया तू गलती की बात करती है, खुश हो जा, मेरे रब ने वादा फरमाया है कि तू दुनिया में भी मेरी बीवी है तो जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी बनेगी। वादा किया है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तुझे पसंद किया है, जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इस कदर ज़्यादा, हजरत आयशा फरमाती हैं अक्सर घर में अक्सर नबी पाक हजरत खतीजा का जिक्र छेड़ देते। यहाँ तो आदमी बहन का जिक्र नहीं ना कर सकता बीवी के सामने, अम्मा का जिक्र नहीं कर सकता, मामला खराब हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता, मुश्किल है। हजरत आयशा सिद्दीका बज़ाहिर तो सौकन थी ना, लेकिन हजरत आयशा बयान करती है, कहते हैं नबी पाक सबसे ज्यादा हजरत खतीजा का जिक्र करते थे घर में, अक्सर जिक्र हो। खतीजा यूं करती थी, खतीजा ये काम इस तरह करती थी, खतीजा का ये रंग होता था, उसका ये तरीका होता था, उसका ये तर्ज हयात था, वो ऐसे चलती थी, वैसे अक्सर हुजूर बयान करते। हजरत आयशा फरमाती है मुझे रश्क होता, रश्क, नाज करती मैं, क्या मुकद्दर है खतीजा की। कहती है कि दिन ना मैंने कहा जरा बात तो करूं, कहती है नबी पाक गोश्त लाए, मुझे कहा आयशा जरा गोश्त साफ करो, पकाओ और जरा शोरबा ज्यादा करना। कहती है मैंने वो गोश्त लिया, साफ करने लगी, मैंने कहा हुजूर शोरबा क्यों ज्यादा करना है, मेहमान आने वाले हैं, कुछ लोगों को आना है। तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, आना तो किसी ने नहीं, मुझे पता चला मदीने में खतीजा की कुछ सहेलियां आई हैं, मेरा दिल करता है कुछ सालन बतौर तोहफा उनको भी भेज दे, तो जरा ज्यादा पकाना, खतीजा की सहेलियों को मैंने सालन भेजना है, तोहफा देना है। हजरत आयशा कहती है एक जुमला हल्का सा, बेजरर सा, बड़ा धीमा सा, बच बच के, बड़ा अपने आप को मोहताज करके, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खतीजा का जिक्र बहुत करते, हुजूर वो तो उम्र में 15 साल बड़ी थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी, आप खतीजा का जिक्र करते हैं। फरमाती हैं ये बात कह के मैं खामोश हो गई, मेरा ख्याल था जवाब आएगा, देर हो गई, हुजूर जवाब नहीं देते। कहती है मैंने यूं नजर उठा के देखा तो चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, और रसूल पाक ने फरमाया आयशा आज बात की है, आज के बाद ये बात ना करना। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं पहले जलाल था, फिर अचानक वो जलाल आंसुओं में बदला, और हुजूर ने रो के फरमाया आयशा तुम सारी बीबियां सुखों के वक्त आई हो, खदीजा तो मेरे दुखों की साथी है, वो तो मेरी आजमाइशों तकलीफों की साथी, उसने तो मेरे साथ आया,
لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے دکھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا. اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے، کھجور کھلا کے، بستر بچھا کے، روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شان عطا فرمائے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا، کبھی کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا ثواب عطا کرتا ہے. حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا. اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت ختیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت ختیجہ، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی کسی موقع پر بھی. حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ حضرت ختیجہ کی 20 کنیزائیں تھی، نوکرانیاں تھی، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا. حضرت ختیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت ختیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے. فاضل بریلوی فرماتے حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے. نہ رو